السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب فرینڈس؟ آج ہم ایک نیو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو ہے کہ ہم لوگو ایم ایس ورڈ یوز کر کے کیسے بنائیں گے۔ تو فرینڈس، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے اور فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل ورچوئل لائیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ساتھ شیئر کمنٹ لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو ہم اپنی اسکرین پہ آ چکے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ ٹائپ ہیئر ٹو سرچ بار، یا آپ ونڈو پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ ہی کروں گا، سرچ کروں گا کیا ایم ایس ورڈ۔ تو ہمارے پاس یہ ٹاپ پہ دیکھو ورڈ 2013 آ چکا ہے، تو میں اس پہ کلک کروں گا۔ میں نے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں فیچر، اور یہ فیچر وغیرہ میں بلینک ڈاکومنٹ لوں گا۔ یہ ہمارے پاس بلینک ڈاکومنٹ بھی آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کا رولر جو ہے نا، اس کو ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی دونوں اس کو ہم اینڈ تک لے جائیں، سیٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھو ورٹیکل اور ہاریزونٹل دونوں یہاں سے بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم ابھی لوگو بنانے جاتے ہیں۔ لوگو میں سب سے پہلے سٹیپ ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہم یہ انسرٹ پہ کلک کریں گے، شیپ، دین شیپ پہ کلک کریں گے۔ سب سے پہلے میں لیتا ہوں اسٹارس اینڈ بینر۔ اسٹارس اینڈ بینر میں 32 والا لوں گا، 32۔ یہ دیکھیں اچھا لگتا ہے جتنا، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈریگ کیا اس کو۔ اب اس کے آپ لوکیشن چینج کر سکتے ہیں بائی یوزنگ یور ماؤس۔ تو میں اس کو تھوڑا سا انکریز کرتا ہوں۔ یہ جو کارنر پہ ہوتے ہیں نا، اس کو آپ پکڑ کے ڈریگ کریں تو اس سے آپ کا کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی ہائٹ اور ویڈتھ ایکول چینج ہوگی۔ اگر درمیان سے کریں گے تو اس کی ایکول نہیں چینج ہوگی، وہ آپ خود آئیڈیا لگا کے اپنی چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو آپ ڈریگ کرنا چاہے سائز کے لیے انکریز اور ڈیکریز، تو آپ ہمیشہ کارنر والے جو ہوتے ہیں پوائنٹنگ جہاں پہ ہمارا آتا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو ہمیشہ ڈریگ کیا کریں۔ تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور شیپ بھی لیں گے، ایک اور شیپ لیں گے۔ وہ ہم دوبارہ جائیں گے انسرٹ پہ، انسرٹ کے بعد ہم شیپ پہ کلک کریں گے۔ شیپ کے بعد ہمارے پاس لاٹ آف شیپ آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ میں جو شیپ لوں گا وہ ہمارے پاس بیسک شیپس میں 3rd رو میں آتی ہے، 2nd نمبر پہ۔ یہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے شیپ لے لی۔ یہ ہم اس کو اس کے ساتھ ڈریگ کر کے بیلنس کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو اسی طرح یہاں سے بھی۔ اچھا، یہ یلو پوائنٹ ہے انر سائڈ، یہ اندر آپ اس کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہو۔ یہ دیکھو، تو میں یہاں تک کروں گا کیونکہ مجھے ٹیکسٹ بھی لکھنا ہے اس کے اندر۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں اس کی جو ہمارے پاس یہ بارڈر لائن تھی، اس کا میں کلر چینج کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ ہم فارمیٹ کا آپشن ہمارے پاس آتا ہے، فارمیٹ کے آپشن پہ جائیں گے، ہم شیپ فل پہ جائیں گے۔ شیپ فل پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ ہم کوئی بھی کلر جو آپ کو اچھا لگے آپ چوز کر سکتے ہو اپنے لیے۔ یہ دیکھیں میں ریڈ کروں گا، تھوڑا اچھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ درمیان والے پہ بھی ہم جا کے سیدھا فارمیٹ کے بعد شیپ آپشن، شیپ فل پہ ہم جائیں گے۔ شیپ فل کے بعد آپ اس کو، یہ ہم درمیان والے پہ آئے، فارمیٹ پہ گئے، شیپ فل ہمارے پاس ہے۔ اب کوئی کلر اس کو، میں یہ کلر اچھا ہے، تھوڑا ڈارک دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں کلر اچھے ہیں، کوئی بھی کلر آپ چوز کر لے اور آپ کی وش ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے ہم بارڈر جسے شیپ آؤٹ لائن کہتے ہیں وہ بھی ہم چینج، میں وائٹ اس کے رکھوں گا۔ یہ دیکھیں وائٹ کیا اور اس کی ویڈتھ تھوڑی سی انکریز کرنا چاہتا۔ یہ دیکھو سیم ہیئر جو ہمارا پہلے والا تھا، ہم نے جو 32 سٹارز لیے تھے، اس کا بھی ہم جو بارڈر ہے، شیپ آؤٹ لائن ہے، اس کو میں چینج کروں گا۔ اس کو شیپ آؤٹ لائن اس کی میں یہ والا کلر ہی کروں گا، اور اس کی بھی ویڈتھ انکریز کر لوں گا تھوڑی سی۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور اس میں شیپ لوں گا، شیپ تو میں جا کے انسرٹ کروں گا۔ انسرٹ کے بعد انسرٹ پہ جاؤں گا، شیپس پہ جاؤں گا اور ایک اور شیپ چوز کروں گا سرکل ٹائپ کی۔ یہ بیسک شیپس ہمارے پاس 1st رو میں 2nd نمبر پہ۔ یہ میں نے چوز کی، یہاں پہ آ کے اس کو میں نے ڈریگ کیا۔ ابھی اس کو سلیکٹ کر لیا آپ خود، یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ڈریگ کیا اوپر
यहाँ से इसको डाउनवर्ड, यहाँ नीचे से थोड़ा मैं इसके लिए बॉर्डर छोड़ूंगा। ये मैं आपको आखिर में जब हमारा लोगो बन जाएगा तब आपको बताऊंगा। तो इस तरह आप इसको ड्रैग कर सकते हो थोड़ा सा। ये ऐसी जब आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, ये देखें, तो आप टेंशन ना लेना, आप सिंपल कंट्रोल Z, ये देखिए अपनी जगह पे आ गया, कंट्रोल Z पे आप क्लिक करना। तो इसको भी थोड़ा सा हम ड्रैग करते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है जब हम कॉर्नर से नहीं करते। ये देखो हमने कॉर्नर से किया, अभी इक्वल, ये ठीक है अभी हमारे पास। अभी इसका मैं कलर चेंज करूँगा, शेप फिल में जाके दोबारा इसको मैं वाइट करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास वाइट हो गया। अब आप लोग भी कहोगे कि अभी तक तो बनाते जा रहे हैं लेकिन टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा। टेक्स्ट भी लिख लेंगे इसके अंदर। हम ये जो सर्कल अभी लास्ट वाला हमने बनाया है शेप, इसमें हम इंसर्ट शेप करेंगे, तस्वीर लाएंगे। तस्वीर कैसे लाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं नीचे, इसका एक रिबन बनाते हैं। इंसर्ट पे दोबारा जाऊंगा मैं, शेप्स में जाऊंगा और लास्ट में यहाँ हमारे पास ये लास्ट में हमारे पास इधर होंगे, ये हमारे पास है बैनर, स्टार्स एंड बैनर में ही। इसमें मैं ये थर्ड वाला ले लूँगा और ये देखना यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ मैंने इसको एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा नीचे, ये देखें। अब इसका भी कलर चेंज करूँगा मैं। ठीक है, इसका कलर हम रखते हैं रेड। रेड रख लो, जो भी रखना चाहते हो। देखते हैं कौन सा सूट करते हैं। रेड, हाँ रेड सूट करेगा, रेड करते हैं। इसका बॉर्डर भी चेंज कर लेता हूँ अभी। बॉर्डर इसका ज़ाहिर बात है, ऊपर हमने ये लिया था तो यही लेंगे, लेकिन बॉर्डर को हम इसकी वेथ जो है ना, वेथ हम ज़्यादा कर लेंगे। ये देखो, ये अभी हम इस लोगो में टाइपिंग कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास वर्ल्ड 2013 है, इसमें वर्ल्ड आर्ट के वो फीचर, वो टेम्पलेट नहीं मौजूद जो 2003-2009 में थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम जाके सेव करते हैं। सेव के लिए हम ये फाइल ऊपर ग्रीन कीबोर्ड बाय यूजिंग कीबोर्ड से आप Ctrl+S कर सकते हो, वहाँ से भी हो जाएगा। मैं यहाँ से जाऊँगा, ये फाइल पे क्लिक किया, ये ऑप्शन हमारे पास आए सेव करो या सेव एज। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं सेव करते हैं, सेव या सेव एज जो भी आप करो, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं अपने कंप्यूटर में जाऊँगा, डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे गया। यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर लूँगा, मैं रख लूँगा लोगो। ठीक है, और यहाँ जो सेव एस टाइप पे हम जाएंगे तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम वर्ल्ड 97 2003 टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पूछता है, इसको हम ओके करेंगे और ये देखिए यहाँ पे ये हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको। जब हमने कंटिन्यू किया, अभी देखना, अभी हम जो टाइप करेंगे जैसे भी हमारे पास वर्ल्ड आर्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, मैं फॉर्मेट में गया, इंसर्ट पे जाता हूँ, ये हमारे पास वर्ल्ड आर्ट, हमारे पास ये देखिए वर्ल्ड आर्ट आ जाता है। वर्ल्ड आर्ट पे मैं गया तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे। मैं फर्स्ट स्टाइल चूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए बनाता हूँ, तो चलो मैं लिख लेता हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ ISP लिख लेता हूँ मैं आपको एग्जांपल के तौर। अभी यहाँ से इसके हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये आप साइज़ इसका, मैं थोड़ा साइज़ इसका चेंज करूँगा। ये देखिए थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते, 12 पे रख लेता हूँ। इटैलिक कर सकते हैं आप, बोल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ओके करेंगे हम, ओके करेंगे, ये हमारे पास है। लेकिन इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, दोबारा हम फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके हमारे पास ये जो है रैप टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास हम ये नीचे ऑप्शन आ रहा है इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब हम अभी इसको हम ड्रैग करके ये ले आए। ठीक है, अभी इसका हम साइज़
وغیرہ سب چینج کر سکتے ہیں اس کی. اوکے, اس کے بعد ہم اس پہ دوبارہ جاتے ہیں اور اس کے فارمیٹ پہ جاتے ہیں اور اس کی چینج شیپ پہ آپ کلک کریں گے. یہ دیکھو ہم ٹاپ ٹو باٹم آنا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس. ابھی اس کو آپ یہاں سے ڈریگ کریں, یہ دیکھیں. ابھی آپ اس کو خود ڈریگ کر کے تو جتنے بھی آپ کرنا چاہتے ہو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں سے ہم نے کیا اس کو. یہ دیکھیں تھوڑا اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں. یہ دیکھیں جناب, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہمارے پاس. ہم نے اس کو, لیکن اس کو ہم تھوڑا اور ایڈجسٹ کریں گے. میں آپ لوگوں کو جلدی بتاتا ہوں کہ کیونکہ یہ 5-10 منٹ, لیکن اس کا تھوڑا ایڈیٹنگ کرنا ٹائم لگ جاتا ہے. باقی تو بہت ایزی ہے. چلو یہ ہمارے پاس ایگزیکٹ لوکیشن پہ آ گیا. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, دیکھو ابھی کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارے پاس. اس کے بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں, لیکن وائٹ کلر اس میں سوٹ کرتا ہے تو میں یہی رہنے دوں گا. اب یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ 2 اسٹار بھی لگا لے. چلو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم اس کے لیے جائیں گے انسرٹ پہ, اور انسرٹ پہ میں دوبارہ شیپس پہ جاؤں گا. شیپس پہ جاؤں گا, یہ اسٹارس اینڈ بینر, اس میں چھوٹا یہ 5 جو ہمارا اسٹار ہوتا ہے فلیگ میں بھی ہم یوز کرتے ہیں, یہ والا اسٹار میں لوں گا. اور یہاں سے اس کو میں سائز چھوٹا کر لوں گا جو یہاں پہ سوٹ کرے. نہیں, تھوڑا اور بھی سائز چھوٹا کروں گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس کو ابھی اس کو میں ڈریگ کر کے یہاں پہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا. یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس. ابھی یہاں سے میں اس کو کاپی کر کے اس طرف بھی لانا چاہتا ہوں, تو کی بورڈ سے کنٹرول پریس کر کے یہاں سے اس کو ڈریگ کر کے یہ آپ لے آؤ. یہ دیکھو سائز بھی وہی رہے گا آپ کا, آپ کو ٹینشن نہیں ہے دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی. تو کنٹرول تو ساتھ اپنے ماؤس سے اس کو ڈریگ. ابھی میں چاہتا ہوں یہاں نیچے لکھ لوں کوئی بھی قائد اعظم یونیورسٹی ایجوکیشنل ہے تو میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ لکھ لوں, یا جو بھی لکھنا چاہتے ہو آپ کی وش. تو چلو یہاں پہ ایجوکیشن لکھ لیتے ہیں ہم. میں دوبارہ جاؤں گا انسرٹ پہ, انسرٹ میں ورڈ آرٹ پہ جاؤں گا. یہاں پہ میں کلک کروں گا, یہ ہمارے پاس دوبارہ آ گیا ہے. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایجوکیشن. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کا بھی سائز تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں, سائز ہم رکھ لیتے ہیں اس کا 20. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم بولڈ بھی کر لیتے ہیں اور اوکے کر لیں گے. ابھی اس پہ دوبارہ کلک کریں گے, ہم جائیں گے فارمیٹ پہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ریپ ٹیکسٹ پہ اور ان فرنٹ آف ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, اور ابھی اس کو ہم یہاں سے یہاں پہ لائیں گے. اب دوبارہ جو میں نے آپ کو ایک سٹیپ اور بتایا تھا کہ فارمیٹ پہ جائیں گے ہم اور چینج شیپ پہ جائیں گے. اب ہم ڈاؤن ٹو اپ یا ڈاؤن ٹو باٹم آنا چاہتے ہیں, تو یہاں ہم کلک کریں گے. تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایجوکیشن, تھوڑا سا اس کو ڈاؤن کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں جناب, ایجوکیشن بھی ہم نے لکھ لیا. اچھا, اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے ابھی تک تو ایک لائک تو بنتا ہے, ویڈیو کو لائک بھی کرے, اور ایک کمنٹ تو ضرور بنتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اتنا محنت کر رہا ہوں میں. تو ایک کمنٹ کمنٹ میں مجھے بتائے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, سمجھ آئی ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. چلو یہاں نیچے ہم لاسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس, انسرٹ پکچر ہم انسرٹ کریں گے. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کوئی بھی آپ کی وش, لیکن انسٹیٹیوٹ کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے میں لکھ لوں گا نالج از پاور. دوبارہ میں انسرٹ پہ جاؤں گا, ورڈ آرٹ پہ جاؤں گا, دوبارہ ٹیکسٹ پہ. تو یہاں میں لکھ لیتا ہوں نالج از پاور. سو اس کا سائز بھی چینج کروں گا, کم کروں گا میں سائز, اور بھی کم کروں گا, 20 پہ لے آؤں گا. بولڈ کر لو, اٹالک کر لو, جو بھی آپ کی وش کرنا چاہو تو کر لو. چلو ابھی دوبارہ یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے, فارمیٹ پہ جاؤں گا اور اس کو میں ریپ ٹیکسٹ, یہ لازمی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ان فرنٹ آف ٹیکسٹ. تو یہاں سے اس کو ہم ڈریگ کر کے نیچے لائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ابھی اس کا سائز چینج کر لیتے ہیں ہم.
یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو گائز اسی طرح بس ہمارا لاسٹ اسٹیپ رہ چکا ہے۔ لاسٹ اسٹیپ ہے ہمارا کون سا؟ انسرٹ شیپ۔ میں نے انسرٹ آپ جاؤ گے تو یہاں پہ پکچر آ جاتی ہے، ویسے تو آن لائن بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن میں نے یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ اپنے لیے کچھ پکچر رکھی ہے، تو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تو چلو یہ والی پکچر ہم نے لی ہے، تو یہ ڈریگ کر کے یہاں پہ لائیں گے اس کو فارمیٹ۔ اچھا یہ بات میری دیکھو، یہ ڈریگ نہیں ہوتی، اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے، یہ فارمیٹ میں جائیں گے اور فارمیٹ میں یہ ریپ ٹیکسٹ اور ان فرنٹ آف ٹیکسٹ، تو ابھی اس کو ہم ڈریگ کریں گے۔ یہ دیکھو یہ ہماری ڈریگ ہو چکی ہے، اور اس کو ہم سائز تھوڑا سا اس کا کم کر لیتے تو اس کو ہم ڈریگ کر کے درمیان میں سینٹر میں لائیں گے تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں جناب ہمارا لوگو ہو گیا ہے تیار۔ یہ آپ ایم ایس ورڈ یوز کر کے ایک اچھا لوگو، اٹریکٹیو لوگو بنا سکتے ہو۔ تو ابھی ہم نے تو آلریڈی سیو کر لیا تھا، کنٹرول ایس آپ کی بورڈ سے، یہ ہمارا سیو ہو چکا ہے، ٹوٹل ورک جو ہم نے کیا ہے ہمارا سیو۔ ابھی آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میری محنت پہ کہ آپ لوگوں میری محنت پہ آپ لائک کمنٹ شیئر کرو گے یا نہیں۔ انتظار میں رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اگلی جو میری ویڈیو ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاور پوائنٹ میں ہم 3D شیپ میں لوگو کیسے بناتے ہیں۔ سو بیل آئکن پہ کلک کرنا کہ میری نیو ویڈیو آپ کو ملے، اور اس سے آپ مجھے حوصلہ ہوگا، آپ مجھے لائک کرو گے، میری ویڈیو لائک کرو گے، شیئر کرو گے، کمنٹ کرو گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، تھینکس۔